ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ لائبریری کے اندر کتابیں پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک سنتری دروازے پر آیا اور کہا، حضور، ایک لڑکی جس نے نقاب اوڑھا ہوا ہے وہ باہر دروازے پر موجود ہے اور کہتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ سلطان نے کہا کہ اس لڑکی کو کہو کہ ابھی سلطان نہیں مل سکتے، لہٰذا تم ابھی چلی جاؤ، کل صبح میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔ سنتری واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر مطالعہ کرنے کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی محل کی چھت پر گئے تو دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی دروازے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطان نے اپنے ایک قریبی سپاہی کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر معلوم کرو کہ وہ لڑکی کون ہے اور کیوں بیٹھی ہے۔ سپاہی نے کہا، حضور، یہ وہی لڑکی ہے جو آپ سے چند لمحے پہلے ملنے کے لیے آئی تھی اور وہ کہہ رہی ہے کہ جب تک میں سلطان سے نہیں مل لوں گی میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی مدرسے کی پڑھنے والی طالب علم ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو میرے پاس لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اس لڑکی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ذاتی کمرے کے اندر سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس لڑکی کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر نقاب تھا اور جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں تھا جو کہ ڈھانپا ہوا نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اے بیٹی، بتاؤ آخر ایسی کون سی بات ہے جو تم نے صرف اکیلے میں بتانی تھی، جو تم درباریوں کے سامنے نہیں بتا سکتی تھی؟ اس نے کہا، حضور، میرا باپ ماریوس قلعہ کے حاکم کے پاس ایک عہدے پر تعینات ہے اور میرا باپ کہتا ہے کہ میرے پڑھانے کے خرچے وہ نہیں اٹھا سکتا۔ سلطان معظم، مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور میں مصر کے شہر قاہرہ کے اندر ایک اعلیٰ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، لیکن اب آگے مدرسے میں پڑھنے کے لیے میرے پاس خرچہ نہیں ہے اور میرا باپ کہتا ہے کہ میں تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ سلطان بڑے حیران ہوئے کہ ماریوس قلعہ، جو کہ ایک بہت بڑا قلعہ تھا اور اس کے اندر ایک اہم عہدے پر تعینات آدمی کی بیٹی یہ کہے کہ میرا باپ مجھے پڑھا نہیں سکتا، یہ حیرانی کی بات تھی۔ بہرحال سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اب تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، حضور، آپ میرا سالانہ وظیفہ مقرر کر دیں یا پھر مجھے کچھ مختص رقم ہر مہینے دلوا دیا کریں جس سے میں اپنے مدرسے کا خرچہ اٹھا سکوں۔ سلطان نے فرمایا، ہر مہینے مدرسے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تمہیں ایک مخصوص رقم ادا کر دی جائے گی، لیکن پڑھنے کے بعد یہ رقم تمہیں واپس کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ رقم میں اپنی جیب سے ادا کر رہا ہوں اور سرکاری خزانے سے صرف وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے، ماہانہ تنخواہ بغیر اجرت کے نہیں دی جا سکتی۔ اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی ساری بات سن کر وعدہ کر لیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ جا کر میرے ذاتی کمرے سے 100 سونے کے سکے لے کر آؤ۔ خزانچی گیا اور اسی وقت 100 سونے کے سکے لے کر واپس آ گیا۔ سلطان نے وہ سونے کے سکے اس لڑکی کو دیے اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ وقت گزرتا رہا اور وہ لڑکی ہر ماہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خزانچی کے پاس آتی
اور وہ خزانچی سلطان کی ذاتی رقم سے اس کو سونے کے 100 سکے دے دیتا تھا، اور اسی طرح کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ ایک دن خزانچی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آیا اور اس نے آ کر بتایا، حضور، جو لڑکی پچھلے 2 سالوں سے ہر ماہ 100 سونے کے سکے لے کر جاتی تھی، اس مہینے وہ نہیں آئی اور اس کی کوئی خبر بھی نہیں پہنچی۔ یہ سن کر سلطان کو حیرت ہوئی کہ جس لڑکی کو ہر مہینے 100 سونے کے سکے ملتے تھے اور اب جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو اس نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ بہرحال وقت گزرتا رہا اور چند ماہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک قاصد نے آ کر خط دیا۔ وہ خط کسی نامعلوم نام سے تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور، کسی وجہ سے جب میری طب کی تعلیم مکمل ہوئی تو میں آپ کو بتا نہیں سکی۔ سلطان معظم، آپ کی دعاؤں اور آپ کی مدد کی وجہ سے میں ایک اچھا دواخانہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے خوش ہوئے کہ ایک لڑکی جس کے پاس پڑھنے کے لیے خرچہ تک نہیں تھا، آج وہ خود مختار بن گئی ہے۔ وقت گزرتا رہا اور 6 سال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک اور خط ملا۔ وہ خط بھی کسی نامعلوم نام سے تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، حضور، میں مصر کے شہر منصورہ کے اندر ایک بہت بڑا دواخانہ کھولنے جا رہی ہوں، اور جیسا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا قرض میں چکا دوں گی، میں اس دواخانے میں ہر غریب کا مفت علاج کروں گی، لیکن میری خواہش ہے کہ اس دواخانے کا افتتاح آپ آ کر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ خط پڑھ کر بڑے خوش ہو گئے اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اور اسی وقت گھوڑے تیار کیے جائیں، کل صبح ہم مصر کے شہر منصورہ کی طرف جائیں گے۔ سپاہی حیران ہو گئے کہ ایک عام سی لڑکی کی خاطر سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے اہم معاملات کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بہرحال جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو حیرت کے مارے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ جو لڑکی اپنی پڑھائی کا خرچہ بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، آج وہ مصر شہر کے اندر ایک بہت بڑا اور اعلیٰ دواخانہ کھولنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس دواخانے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دواخانہ ہزاروں سکوں کو خرچ کر کے بنایا گیا تھا، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس دواخانے کا افتتاح کیا تو اس کے دروازے پر لکھا تھا کہ ہر غریب کا علاج مفت میں کیا جائے گا، چاہے اس کی بیماری کا خرچہ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ پڑھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت خوشی ہوئی، کیونکہ آج اس لڑکی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا قرض چکا دیا تھا، اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس لڑکی سے وعدہ کیا کہ اس کہانی کو میں ضرور اپنے مورخ سے لکھواؤں گا۔ اگر تم نے مجھ سے کیا وعدہ پورا نہ کیا ہوتا تو شاید یہ کہانی دھندلی ہو کر تاریخ کے اندر غائب ہو جاتی، لیکن تم نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور وعدے کے مطابق تم نے غریبوں کا علاج مفت کرنے کا حکم دیا، اور اب مجھے تم سے اپنے لیے کسی رقم کی ضرورت نہیں، تم نے میرا قرض ادا کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہارا یہ واقعہ تاریخ کے اندر ضرور لکھواؤں گا۔
معزز ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر کے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔